عیادت کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. عیادت کرنے سے اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق بھی بڑھتا ہے. اس پر بہت سی احادیث ہیں. مثلا وہ مشہور حدیث، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، اے ابن آدم. ابن آدم کون ہے؟ انسان، ہم سب. میں بیمار ہوا، تم نے میری بیمار پرسی کیوں نہ کی؟ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. ابن آدم عرض کرے گا، اے میرے رب، آپ رب العالمین ہیں، میں آپ کی بیمار پرسی کیسے کرتا؟ آپ کی بیمار پرسی کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تم نے اس کی عیادت نہ کی؟ اگر تم اس کی بیمار پرسی کرتے تو مجھے اس بیمار کے پاس پاتے. تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ بیمار انسان بذات خود اللہ کے قریب ہوتا ہے. بیمار اللہ کے قرب میں، اسی لیے بیماری میں خیر ہے. بیماری آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی، حتیٰ کہ جو عیادت کرنے آتا ہے وہ بھی اللہ کو وہاں پاتا ہے. ٹھیک ہے، تو خود بیمار ہو تب بھی ڈپریشن میں نہ جائیں، اور اگر کوئی بیمار ہو تو اس خوشی کے ساتھ اس کے پاس جائیں کہ وہاں سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا. اللہ کو خوش کرنے کا کام ہے، رائٹ؟ تو پھر آپ کو بوجھ نہیں لگے گا. صرف آپ بدلہ دینے نہیں جائیں گے، او ہو اس نے میرا حال پوچھا تو میں بھی ذرا پوچھ لوں. اس طرح کے بے روح کاموں کا فائدہ نہیں. تو اپنے ہر کام کو اتنا دلچسپ اور اتنا پر اثر بنائیں کہ واقعی آپ اپنے آپ کو بھی خوشی دیں اور دوسروں کو بھی خوشی پہنچائیں. ٹھیک ہے نا؟ اور بے روح کام بوجھ ہوتے ہیں، اور بوجھ ایک ٹینشن کا سبب بن جاتا ہے، تو اس سے نکلیں. بیمار ہو جائے تب بھی ٹینشن میں نہ آئیں، خوش رہیں، اللہ کے قریب ہیں، اور اللہ سے قریب ہو کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی اچھی صحت دیں کہ میں آپ کی بہترین عبادت کر سکوں. موقع سے فائدہ اٹھائیں، خوب خوب دعائیں کریں، اور اگر کوئی آئے تو وہ بھی خوشی سے آئے. ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اگر یہ نیت کر لے ہر مریض کو دیکھنے سے قبل کہ میں اس کی عادت بھی، تو وہ کتنا اجر کما سکتا ہے. سارا دن قرب، سارا دن اجر ہی اجر ہے. لیکن عام طور پر نیت کے نہ ہونے سے وہی عمل ہمارا بوجھ ہو جاتا ہے، اور ہر ایک پر احسان جتا رہے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں بعض ڈاکٹرز کس طرح مریضوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اور کتنے رہ گئے اور کیا ہو گیا، اور بس جان چھوٹے ان سے. اور مریض کو بھی اس وقت کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بس توجہ چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ 5 منٹ بھی دے رہے ہیں مریض کو، اور اس کو یہ فیل ہوا کہ وہ 5 منٹ آپ نے اس کو فلی دیے ہیں، کوئی موبائل نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں، اور کوئی پیجر نہیں ہے، اور کوئی کچھ نہیں ہے، آپ اسی مریض کے لیے، تو آپ یقین کریں کہ وہ مریض پہلے زیادہ امپروو کر جائے گا. لیکن جو مریض دیکھتا ہے نا کہ ڈاکٹر اس سے بھی بات کرے، اس سے بھی کرے، اس سے، تو وہ انسان کی تسلی نہیں ہوتی. مثلاً اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ سے بات کرنے کی بجائے اور لوگوں سے بات کر رہا ہو، کبھی اس سے بات کرے کبھی اس سے، اور آپ کی بات پوری سنے بھی نہ، تو اس کے بعد کیا آپ کا دوا کھانے کو بھی دل چاہے گا اس کی؟ اکثر شکایت یہی ہوتی ہے کہ توجہ نہیں دیتے. لیکن اگر اتنا بڑا ریوارڈ پتا ہو تو کتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ دیکھیں ایک ایک کو. ہر چیز ایک پروفیشن جو بن گئی، عبادت تو نہیں رہی نا. چاہے پروفیشن ہو اس کو بھی عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے. یہ بات یاد رہے گی. آپ زندگی میں کوئی بھی پروفیشن اختیار کر لیں لیکن اس کو عبادت سمجھ کے کریں، اور اگر وہ عبادت کی کیٹیگری میں نہیں آتا تو اس کو چھوڑ دیں. وہ حرام کام ہی ہوگا یا غلط ہوگا، اللہ کی نافرمانی کا. عیادت کرنے والا اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے، اللہ کی امان میں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 خصائل ایسے ہیں، اگر کوئی مسلمان کسی ایک سے متصف ہو کر فوت ہو جائے تو اللہ کے ذمے میں ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. ایک وہ آدمی جو کسی مریض کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا، اگر یہی کام کرتے ہوئے فوت ہو گیا تو اس کا ذمہ دار اللہ ہے. یعنی عیادت کی راہ میں فوت ہونے والا بھی جنت کما گیا. عیادت کرنے والے کے لیے فرشتے کی طرف سے ایک اعلان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت کرے یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرے تو آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم بھی پاک ہو، تمہارا چلنا بھی پاک ہے، اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا. 70,000 فرشتوں کا رحمت کی دعائیں کرنا. سیدنا علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی صبح کے وقت میں عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو عیادت کرنے جاتا ہے تو بھی صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور وہ جنت میں ایک باغ پا لیتا ہے، گویا باغ کا سودا کر کے آپ آتے ہیں.
آپ میں سے کبھی کسی کو خود پراپرٹی خریدنے کا کوئی اتفاق ہوا ہے؟ کبھی کوئی لینڈ خریدی ہو، کوئی گھر خریدا ہو؟ کیا فیلنگ ہوتی ہے جب آپ کی ڈیل ہو جاتی ہے کسی بزنس کی؟ تو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ اونرشپ کی فیلنگ ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب اس H11 کے لیے میں CDA گئی تھی صرف سائن کرنے کے لیے، کہ جب ہمیں پلاٹ الاٹ ہوا تھا تو اس پہ جا کے سگنیچر کرنے تھے، تو ایک عجیب خوشی تھی کہ اللہ نے ایک جگہ دے دی ہے کہ جہاں دین کا کام ہوگا. تو اگر یہی ایک فیلنگ آئے کہ اچھا مریض کے پاس گئے ایک باغ کا سودا کر کے آئے ہیں، اور وہ جنت کا، یہاں کا نہیں، جنت کا باغ کا سودا کر کے آئے، تو نہ جانا بوجھل، نہ وہاں بیٹھنا بوجھل، نہ ہو کے آنا بوجھل. تو علم کے یہی فائدے ہوتے ہیں. کسی بھی کام کو سیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد، اور خصوصاً دین کا علم اور اس پر جو اجر اور ریوارڈ ہے اس کا علم اور پھر اس کا یقین ہو، تو انسان کے ہر کام کی کوالٹی کئی گنا زیادہ ہو جاتی. ایکسلنس کے لیول پر انسان پھر کام کرتا ہے کیونکہ وہ اندر سے خوش ہو رہا ہوتا ہے نا. اور جب آپ کی بندوں سے ہر لالچ نکل جاتی ہے نا کہ مجھے ان سے تو چاہیے کچھ نہیں کیونکہ میرا رب کافی ہے مجھے، تو اس وقت اور بھی خوشی ہوتی ہے. وہ کچھ کہہ بھی دیں، اچھا تمہیں آج یاد آیا، تب بھی خوش رہیں گے آپ، کوئی بات نہیں. وہ تانا بھی دے آگے سے، وہ ناراض بھی ہو کیونکہ مریض بیچارہ تو بیمار ہے نا، اس نے تو کچھ بھی کہہ دینا ہے، تو انسان کو نہیں مائنڈ نہیں کرتا، ورنہ تو غصے سے اٹھ کے نکلے گا باہر. میں اچھا عادت کرنے گیا، اس نے میری بےزتی کر دی، میں آئندہ تو کبھی نہیں جاؤں گا. ایک میرے ساتھی ہیں تو انہوں نے ایسا کیا کہ کھانا بنوایا اور مجھے کہ میرے ساتھ چلیں ہاسپٹل، اور ساتھ کچھ پمفلٹس بھی لیے کہ میں یہ اسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے. تو میں ان کے ساتھ گئی تو وہ اتنی خوشی کے ساتھ ہر مریض کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کیا حال ہے آپ کا، انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، ساتھ کھانے کا پیکٹ اور ساتھ کچھ پمفلٹس ذرا دیے. اتنا زیادہ انہیں شوق ہے اور وہ ماشاءاللہ کہتی ہیں نہیں میں نے پھر بھی کرنا ہے، اگر آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گے میں کسی اور کو ساتھ لے کے جاؤں گی کہ مجھے کرنا ہے. تو یہی ہے نا کہ وہ جب کوئی چیز دل میں اتر جاتی ہے تو پھر اس پہ عمل کرنا، کام بھی دلچسپ ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. السلام علیکم استاذہ. ڈاکٹر فضل اللہ ظہیر صاحب از اے ویری بزی مین. تو 2 دفعہ پچھلی دفعہ میں میرے نانا ابو کی طبیعت بہت خراب، تو وہ 5 منٹ کے لیے آئے، کھڑے کھڑے آئے، لیکن وہ آئے اور انہوں نے اتنی دعائیں دی. میں سوچتی تھی کہ صرف 5 منٹ کے لیے آئے ہیں کیا، ابھی بس جا رہے ہیں، اور کیونکہ ظاہر ہے شوق بھی ایک تھا کہ، اور پھر وہ لیکن آ کے انہوں نے اتنی دعائیں دی، لیکن 5 منٹ کے لیے کھڑے کھڑے آ کے وہ چلے گئے. تو مریض کا حال کتنا اچھا ہوا ہوگا نا. 5 منٹ بھی اٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرنس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی اس نے رحمت میں غوطہ لگایا، اور جب بیٹھ گیا تو رحمت میں جگہ بنا لی، پھر 10 گنا اجر کا ملنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی زائد چیز خرچ کر دے اس کا ثواب 700 گنا ہوگا. جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی زائد چیز خرچ کر دے، یعنی صرف اللہ سے جزا پانے کے لیے، یعنی آپ استعمال نہیں کریں، آپ کے پاس ایکسٹرا ہے لیکن کسی کو کام آ سکتی ہے، تو 700 گنا ثواب. اور خصوصاً اگر دین کے کام میں دے، فی سبیل اللہ میں، جسے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے آخر میں آتا ہے نا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. تو اس میں سبیل اللہ سے مراد ایک تو اللہ کی خاطر اور ایک دین کی خدمت میں. جو اپنی ذات اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے، کسی بیمار کی عیادت کرے یا کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے تو ہر نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہوگی. پھر جنت کے باغوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ لوٹتے وقت تک جنت کے باغ میں رہتا ہے. پھر جنت میں لے جانے والا عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دن میں ان 5 باتوں پر عمل کرے گا اللہ اس کو اہل جنت میں لکھ دے گا. جو مریض کی عیادت کرے، جنازے میں حاضر ہو، اس دن کا روزہ رکھے، جمعے کے لیے جائے اور ایک گردن آزاد کرے. اس کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے نا کہ ابو ہریرہ سے مروی ہے، صحیح الادب المفرد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر نے کہا میں نے. آپ نے پوچھا آج کس نے مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر نے کہا میں نے. آپ نے پوچھا آج تم میں سے کون جنازے میں حاضر ہوا؟ ابو بکر نے کہا میں. آپ نے پوچھا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے کہا میں نے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص میں ایک ہی دن یہ سب خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ ضرور جنت میں جائے گا. ہمارا حال یہ کہ ایک کام کر لیں تو ہم کہتے ہیں پہاڑ توڑ دیا اب اگلا کوئی اور کرے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ
زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی فکر کریں، ایک کام پہ راضی نہ ہو جائیں. اب یہ کہ کس کس کی عادت کی جائے، کس کی کریں. اب اس وقت بھی آپ سوچ لیں کہ مثلاً یہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں تو عمل کرنا ہے آپ نے، تو آپ کس کی عیادت کو جائیں. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کے آس پاس، آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہے؟ کس کس کے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے. اللہ اکبر. تقریباً ہر ایک کے کوئی نہ کوئی ہے ایسا، قریب یا دور، جو بیمار ہے، تھوڑا یا زیادہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس ویکینڈ پر؟ اس نیت کے ساتھ رحمت، جنت، باغ، سب کچھ، اس سب کے اجر کا یقین رکھتے ہوئے عیادت کرنی. جی، اس میں یہ ہے کہ آپ فون پر بھی بات کر سکتے ہیں. آپ مریض سے متعلق جو حدیثیں تھے وہ لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں. یعنی اگر فزیکلی جانا ممکن نہ ہو تو کسی بھی طرح آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. پھر یہ یاد رکھیے کہ صرف بڑوں کی نہیں، چھوٹوں کی بھی عادت کی جاتی ہے. کیونکہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں اچھا یہ تو بچہ ہی ہے نا، اس کی ماں دیکھ رہی ہے اس کو. اگر آپ بچے کی عادت کریں تو کتنا امپورٹنٹ فیل کرے گا کہ اچھا مجھے دیکھنے کے لیے آئے. تو بچوں کی عادت کرنا. اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ کو کہلا بھیجا، میرا بیٹا موت کی کشمکش میں ہے، اس لیے آپ تشریف لائیں. میرا بیٹا فوت ہونے والا ہے، آپ تشریف لائیں. آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل بھی کھڑے ہوئے. میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا. اسامہ، وہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، یعنی آپ کی گود میں لایا گیا. اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، گویا وہ ایک مشق تھی. بس آپ کی دونوں آنکھیں بہنے لگی، یعنی اس کی تکلیف دیکھ کر. پھر خادموں کی عادت. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھتا تھا، جوتے پکڑاتا تھا. ایک مرتبہ بیمار ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے. اس کا بھی جا کے حال پوچھا، حالانکہ وہ نان مسلم تھا. پھر آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی تو وہ مسلمان ہو گیا تھا. ظاہر ہے کہ ہم تو اللہ کے لیے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہی ہو جائے. کمزور اور پسماندہ لوگوں کی عادت، کیونکہ یہ وہ عادتیں جن کو ہم عام طور پر اگنور کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارے رشتہ داروں، خاندان کے لوگ ہوں، اپنے ہوں، پیارے ہوں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کسی اور کی وہ ہماری ڈیوٹی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلسلہ صحیح کی حدیث ہے، آپ کمزور مسلمانوں کے پاس آتے، ان کو دیکھتے، ان کے مریضوں کی عادت کرتے، ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے. فری میڈیکل کیمپس لگائیں، اور اس میں صرف ڈاکٹرز اور نرسز نہ ہوں بلکہ ہیلپرز بھی ہوں جو اس وقت مریضوں کو مختلف طریقے سے ہیلپ کرے. میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی پروگرام بنا لینا چاہیے اور اسٹوڈینٹس کے گروپس کو لے جانا چاہیے اور ان کو پہلے ٹریننگ دینی چاہیے اور پھر اس کے بعد وہاں جا کر کرنا کیا ہے وہ بھی بتانا چاہیے. 2005 میں جب زلزلہ آیا اور اس کے بعد الہدا کے تحت ہی وہاں پہ ایج 11 میں کیمپ بھی لگا اور الحمدللہ کہ بہت سے اسٹوڈنٹس نے اس وقت اس میں. آپ خود بھی اسٹوڈنٹ؟ جی، میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہی وہاں پہ گئی اور استاذہ ہمیں یہ بھی کام دیا گیا کہ آپ ہاسپٹلس میں جائیں اور آپ یقین کریں کہ اس وقت ان بچوں کی حالت جو تھی اور ان کی آنکھوں کی جیسے چمک ان کے والدین کو ڈھونڈ رہی تھی. اور گئے تو ہم ان کی تیمارداری کے لیے تھے لیکن خود بھی اتنے دل برداشتہ ہوئے، ان کے ہاتھ گندے، ان کے منہ گندے. لیکن اس کے بعد جب ہم نے تھوڑا سا ان کی کیئر کی، ان سے باتیں کی، انہیں گفٹس وغیرہ دیے تو تھوڑی سی دل کو سکون ضرور آیا. تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے پیاروں کی عادت کے لیے جائیں، تو ایسے موقع پہ ان لوگوں کی بھی عادت بہت ضروری ہے اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یہ کام کر بھی رہا ہے الحمدللہ. لیکن عموماً والنٹیئرز نہیں ملتے کیونکہ ہم سب اپنی دنیا میں مصروف ہیں. اپنا ٹائم ٹیبل ایسا بنا لینا کہ جیسے ہفتے میں کوئی ایک دن 1 گھنٹے کے لیے کسی ایسی جگہ جانے کا پروگرام بنا لیں. جیسے ویکینڈ پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اسٹوڈینٹس ہیں، ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن ویکینڈ پہ آپ کر سکتے ہیں، آفٹرنون میں کوئی ٹائم رکھ سکتے ہیں، اپنے آس پاس کے علاقے میں کوئی چیز ایسی دیکھ سکتے ہیں. لیکن کرنا کیا ہے اس کی پہلے ٹریننگ لے لیں. تو اگر ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ایسی ایکس اسٹوڈینٹس کے لیے، خصوصاً جب آپ لوگوں کا کورس ختم ہو جائے، تو ایسے کاموں کے لیے خود آ کے والنٹیئر کریں کہ ہمیں اس گروپ میں شامل کر لیں، ہمیں اس میں کر لیں. پھر ایز اے ٹیم اگر آپ جاتے ہیں تو ایک تو بوجھ نہیں ہوتا اور دوسرا یہ کہ مل جل کے جب کام کرتے ہیں تو اس کی خوشی بھی کچھ اور ہوتی ہے. اور صرف مریض کو فائدہ نہیں ہوتا، شاید اس سے زیادہ فائدہ آپ خود لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس آتے، ان کو دیکھتے، ان کی عادت کرتے. ابو امامہ بن سہل کہتے ہیں ایک مسکین خاتون بیمار ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی. آپ مساکین کی عیادت فرماتے اور ان کے احوال دریافت کیا کرتے تھے، تو آپ نے اس کی بھی عادت کی. دیہاتی کی عیادت کرنا. ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کے لیے گئے.
بے ہوش شخص کی عیادت کریں جو کومے میں پڑے ہوتے ہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں کون آیا کون گیا. ہم تو اس کے پاس جاتے ہیں نا کہ جو ہمیں دیکھے اور وہ لکھ لے کہ ہاں وہ آیا تھا اور پھر رسم دنیا نبھانے پر واپس آئے. نہیں، کوئی بھی ہو، چاہے اس کو پتا بھی نہ ہو کہ کوئی آیا اور دعا کر کے گیا ہمارے لیے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ بیمار ہوا تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عیادت کے لیے تشریف لائے. دونوں پیدل تھے، دونوں نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں پایا. تو بعد میں بتایا گیا ہوگا کہ اس طرح وہ آئے تھے عیادت کے لیے. اچھا، یہ جو آپ کی کتاب میں پیج 28 پر ایک حدیث ہے، زید بن ارقم کی آنکھیں دکھنے لگی، ٹھیک ہے نا؟ ہے کسی نے پوچھا تھا نا اگر دانت میں درد ہو یا آنکھ میں یا کچھ تو اس کے لیے کیا کیا جائے. تو اس میں جو حدیث ہے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کی بجائے میں آپ کو دوسری حدیث بتاتی ہوں جو صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو مارک کر لیجئے پیج 28 پر لاسٹ کہ زید بن ارقم کی آنکھیں ایک بار دکھنے لگی. دوسری حدیث سنن نبی داؤد کی ہے، وہ بھی زید بن ارقم ہی سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے جبکہ میری آنکھ میں درد تھا. اب آنکھ کتنی چھوٹی ہوتی ہے اور اس میں اگر تکلیف ہے تو اس میں بھی عیادت کی جا سکتی.